آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو متعدد عورتوں سے نکاح کیا ایک سیاسی مصلحت کے تحت، کہ سیاسی مصلحت کیا کہ وہ لوگ کہ جن لوگوں سرکردہ لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ عرب لوگوں میں یہ تھا اگر آپ کسی کے ساتھ نکاح کر لیتے تو اس پورے خاندان کے آپ داماد بن جاتے۔ کا جو کیا جاتا ہے وہ صرف ایک لڑکی سے نہیں کیا جاتا، وہ ایک پورے خاندان سے تعلق قائم کرنا ہوتا ہے۔ اور عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ اس رشتے کا بڑا پاس رکھتے تھے، تو آپ نے جو کئی سارے نکاح کیے تو آپ کئی سارے قبائل کے داماد بن گئے، تو قرب اور رشتے بڑھ گئے، عداوتیں دور ہو گئی۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے حضرت جویریہ بنت حارث، ایسے ہی حضرت صفیہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان سے جو نکاح کیا وہ بھی ایک سیاسی مصلحت کے تحت تھا کہ وہ بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں تھیں، تو ان سے جب نکاح ہوا تو ان کے تعلقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ استوار ہو گئے۔ موضوع ذرا لمبا ہے تو اس لیے شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، تو اس سے ان کے تعلقات مزید بڑھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کئی نکاح کیے، جو مقاصد تھے، ایک تو دین کی تبلیغ اور تعلیم کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اجازت دی، خود نہیں اللہ نے اجازت دی۔ دوسرا، چونکہ آپ معاشرے کے ایک فرد تھے، معاشرے میں جہاں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں تو ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے قرب و جوار میں جو لوگ تھے ان سے رشتہ داریاں قائم کرنی تھی، اگر وہ مخالف ہیں تو موافق ہو جائیں، اگر وہ موافق ہیں تو قریبی بن جائیں، جیسے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیواؤں کا بھی سہارا بن گئے، لوگ بھی آپ کے قریب ہوئے، اور پھر وہ مخالفین جو بڑے سردار تھے ان بڑے مخالفین کو بھی آپ نے اپنے قریب کر لیا۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے تو اتنی بات کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اجازت دے دی ہے تو بات ختم ہے۔ یہاں پر جو اشکال آتا ہے، یہ دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو عیاشی کا الزام لگ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ساری عورتوں سے نکاح کیا، اور پھر خاص کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال اور نبی علیہ السلام کی عمر کوئی 50 سال سے اوپر تھی۔ وہ کہتے دیکھو یہ تو ایک عیاش آدمی ہی کر سکتا ہے کہ وہ اس عمر میں اتنی چھوٹی بچی سے نکاح کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ موضوع ذرا تفصیل طلب ہے۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ چلے ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، ملحد پہ چھوڑتے ہیں، شادی کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ آپ کوئی عمر ہمیں بتا دیں تاکہ اس عمر کے حساب سے ہم پھر آگے جا کے بات۔ اس پہ زیادہ شور جو مچاتے ہیں وہ ہندو مچاتے ہیں۔ ہندو کہتے ہیں دیکھو جی اس عمر کی لڑکی سے نکاح کیا، حالانکہ ہندوؤں کی جو سیتا ہے، سیتا سے جب نکاح ہوا تھا اس کی جب شادی ہوئی تھی اس کی عمر 7 سال تھی، اور سیتا کی جو دوسری بہن ہے اس کی جب شادی ہوئی تھی تو اس کی عمر 6 سال تھی۔ اور ہندوؤں کی کتابوں میں میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، دھرم شاستر ہے، گیتا ہے، ستیات پرکاش ہے، میرے دل میں خیال میں تھا کہ میں لے آؤں آپ کو دکھا دوں اور آپ میں سے کسی سے پڑھوا دوں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کے ہاتھوں شادی کے لیے بلوغ کی شرط ہی نہیں ہے، شادی کے لیے تو بلوغ کی شرط ہی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ 30 سال کا آدمی 10 سال کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، اور 24 سال کا 8 سال کے لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، اور اگر لڑکی خوبصورت ہو اور رشتہ ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو 8 سال سے پہلے بھی کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کا اپنا حال ہے، لیکن اعتراض آ رہا ہے تو کس کے اوپر آ رہا ہے؟ مسلمانوں کے اوپر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا تھا، اس میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری بہن تھی حضرت اسماء، اور حضرت اسماء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 10 سال بڑی تھی، اور حضرت عائشہ 10 سال چھوٹی تھی۔ ایک تو یہ بات کنفرم ہو گئی۔ دوسری بات، حضرت اسماء ان کی عمر 100 سال تھی، اس کو بھی سب مانتے ہیں، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 73 ہجری میں ہوئی ہے۔ عمر 100 سال ہے، وفات کب ہوئی ہے؟ 73 ہجری میں، اور یہ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ یہ تینوں باتیں سمجھ رہے ہیں۔
حضرت اسما حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی. عمر کتنی تھی؟ 9 سال. وفات کب ہوئی ہے؟ 73 میں. 100 سے آپ 73 الگ کریں، پیچھے 27 سال بچ جاتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ ہجرت کے وقت حضرت اسما کی عمر کتنی تھی؟ 27 سال. تو حضرت عائشہ کی کتنی ہوگی؟ 17 سال. اتنی آسان بات ہے. اور 17 سال والی پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جب رخصتی ہوئی تھی تو ان کی عمر 17 سال تھی. لیکن جو بخاری شریف کی روایت ہے اس کے مطابق آپ خود فرماتی ہے کہ جب میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6 سال تھی، اور جب میری رخصتی ہوئی تو اس وقت میری عمر 9 سال تھی. اب اس پر پھر علماء نے تعویلات کی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے. ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے جس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہے، ہم اس پہ بات کرتے ہیں جس پہ آپ کو اعتراض ہے. آپ کو اعتراض اس بات پہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال تھی. ایک دوسرا اعتراض یہ کہ حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خوش نہیں تھی. یہ اعتراضات ذہن میں رکھیں. اعتراض یہ کہ حضرت عائشہ کی رضامندی اس نکاح میں شامل نہیں تھی، اس لیے کہ جس وقت آپ کی رخصتی ہو رہی تھی آپ تو چھوٹی بچی تھی، اس میں کیا صلاحیت ہوتی ہے. اسے میں نے عرض کیا کہ نکاح کی عمر کیا، یہ اعتراض جو آپ کر رہے ہیں اب کس بنیاد پر کر رہے ہیں. میں بتا دیں نکاح کی عمر کیا ہونی چاہیے. اچھا جی، پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے جو عمر مقرر کی گئی ہے وہ 18 سال ہے. یہ خدا کا حکم ہے، یہ آپ کے گورنمنٹ کا ہے. انڈیا میں 21 سال 22 سال ہے. انڈیا والے اٹھ کر پاکستان پر شور مچائے کہ جی آپ چھوٹے بچوں کی شادی کرا رہے ہیں. 22 سال اور 18 سال میں 4 سال کا فرق ہے. کہیں پر نکاح کی عمر 12 سال ہے، کہیں پر 14 سال ہے، کہیں پر 16 سال ہے. یہ تو آپ کے مقرر کردہ ہے نا. معیار کیا ہے آپ کا؟ اچھا، امریکہ میں آپ دیکھیں کہ 18ویں صدی میں امریکہ کا ریکارڈ ہے اس کے مختلف ریاستوں میں، بعض میں 12 سال، بعض میں 10 سال، بعض میں 8 سال. اس وقت کو آپ جانے دیں، اس وقت پہ آئیں. اس وقت بھی امریکہ کے بلکہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں، آپ پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں شادی کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال. یہ جو دیہاتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دیہات کے ماحول سے واقف ہیں، چاہے سندھ کے ہو، پنجاب کے ہو، بلوچستان کے ہو، KPK کے ہو، ان سے پوچھے 13 سال 12 سال 14 سال میں لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوتے. ابھی اس وقت اب بھی ہو رہا. تو یہ جو ہمارے بڑی خواتین ہیں معمر جو ابھی زندہ ہیں، آپ ان سے پوچھیں. یہ جو ہمارے سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان بزرگوں سے میں پوچھنا شروع کر دوں کہ آپ کی شادی جب ہوئی تھی تو آپ کی بیوی کی عمر کیا تھی، کسی کی 12 سال، کسی کی 13 سال، کسی کی 14 سال. نہ ان بڑی عورتوں سے پوچھیں آپ کی جب شادی ہوئی تھی آپ کی عمر کیا تھی. اسی عمر میں شادیاں ہوا کرتی تھی. یہ ایک ہی ملک کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو پہلے تو ایک پیمانہ مقرر کرے نا. کیا کر رہے ہیں؟ اس زندگی کو موجودہ کراچی کی زندگی پر قیاس کر رہے ہیں. دوسری بات، آپ 1400 سال پہلے کی باتوں کو 1400 سال بعد پر قیاس کر رہے ہیں. حالانکہ لڑکیاں لڑکوں کے بنسبت جلدی جوانی کی عمر کو پہنچتی ہے. اور پھر علاقے کی بات ہوتی ہے. بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ گرم علاقے ہوتے ہیں، پھر عرب کی گرمی اور ان کی سادہ غذا، وہاں لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی تھی. تو کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ بچیوں کی عمر اتنی جلدی کہ وہ 8-9 سال میں شادی کے قابل ہو جاتی ہے. کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ بچیاں یا تو ان کی جسمانی ساخت کی وجہ سے یا خوراک کی وجہ سے بچیاں بہت چھوٹی نظر آتی ہے، حالانکہ عمریں بہت ہوتی ہیں. ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں ایک خاتون آئی، تو وہ خاتون صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور صوفے کے بڑا صوفہ ہے، تو وہ بچی یہاں کھڑی ہے صوفے کی طرف پشت کر کے، لیکن وہ اتنی چھوٹی ہے کہ صوفے پر بیٹھ نہیں سکتی. میں نے اس بچی کو اٹھا کے صوفے پہ رکھا. کسی بچی تھی یعنی اتنی چھوٹی ہے کہ صوفے پہ بیٹھ نہیں سکتی یوں کر کے. میں نے اس کو اٹھا کے اوپر رکھا. تو اس بچی کے چہرے پہ مجھے ایک شرم کا ساری والی جو کیفیت ہوتی ہے نا، ایسی مسکرائی وہ جیسے وہ بہت شرما گئی ہو، اور اس کا رنگ بھی بدل گیا. تو اس کی والدہ بھی مسکرائی اور مجھے کہا مولانا صاحب ان کی عمر 17 سال ہے. اس کو اٹھا کے اوپر بٹھا دیا. چھوٹی بچی تھی تو شکر ہے کہ صرف یوں اٹھا کے بیٹھا، گود میں اٹھا کے باہر لے جاتا تو انہوں نے کہا ان کی عمر 17 سال ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچی جو صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتی، کیا وہ نکاح کے قابل نہیں ہے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عمر زیادہ ہے لیکن بچی کی قد کاٹ ایسی ہے جو بالکل چھوٹے بچوں والی ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عمر کم آپ کو نظر آ رہی ہے لیکن وہ شادی کے قابل ہے. کون سے اعتراض والی بات ہے؟ اچھا، پھر سب سے اہم بات، امریکہ میں اور دوسرے یورپی ممالک میں اگر کوئی لڑکی 8 سال کی عمر میں ریپ کرے
تو اس کو اجازت ہے، نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات تو وہی ہے نا، ریپ میں بھی وہی کام ہے لیکن خلاف شرع ہے، خلاف قانون ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے 8 سال کی بچی ریپ کرے تو اس کو اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس عمر میں لڑکی میں وہ صلاحیتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ریپ کی اجازت ہے لیکن اس کی اجازت، نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بڑی زیادتی ہے، اور یہی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کس کے اوپر؟ اسلام کے اوپر، حالانکہ ان کے مقدس کتابوں میں انبیاء کرام کے واقعات موجود ہیں۔ تو ریپ کرنے کی تو اجازت دیں گے، لیکن اگر کسی نے نکاح کر لیا تو کہتے جی یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا آپ لوگ یہ اخبارات میں پڑھتے نہیں پڑھتے؟ 9 سال کی بچی حاملہ ہو گئی، 8 سال کی بچی حاملہ ہو گئی، 10 سال کی بچی حاملہ ہو گئی، یہ اخبارات میں آپ حضرات پڑھتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ اس قسم کی چیزیں سنتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 8 سال 9 سال کی عمر میں بچی میں صلاحیت آ گئی ہے نا، جبھی تو حاملہ بنی ہے۔ اگر صلاحیت نہیں تو حاملہ کیسے بن گئی؟ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی عمر ہمیں بتا دیں۔ اور اس طریقے سے کافی سارے واقعات موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی سے، کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ اور ابو عاصم النبیل اس کے بڑے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ 9 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ اس طریقے سے درجنوں واقعات آپ کو مل جائیں گے اسماء الرجال کی کتابوں میں۔ تو اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ اچھا دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حیات مبارکہ میں تھے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مولانا خالد محمود صاحب جو پہلے عیسائی تھے، بعد میں الحمدللہ مسلمان ہو گئے، اور یہاں انہوں نے 1-2 دفعہ بیان بھی کیا ہے، ان کے سامنے جب یہ بات میں نے یہاں درس میں کی، وہاں بیٹھے تھے نا، بعد میں انہوں نے مجھے فون کیا، کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے تو مسئلہ حل ہی کر دیا، آپ نے تو یہ مسئلہ بڑی آسانی سے حل کیا۔ وہ مسئلہ کیسے حل ہوا؟ بھائی دیکھو، نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے دشمن تھے یا نہیں تھے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ہے نا؟ اور دشمنی میں ہر حد کو کراس کرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ یہ جو آپ ہمارے نبی کے اوپر عیاشی کا الزام لگا رہے ہو، یہ الزام انہوں نے لگایا تھا؟ کہیں پر ان سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یہ اعتراض نبی علیہ السلام پر کیے ہوں؟ کہیں پر ہے؟ کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا۔ جب ان لوگوں نے نہیں کیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس زمانے میں یہ ماحول تھا کہ 8 سال 9 سال 10 سال کی بچیوں کا نکاح ہوتا تھا، ورنہ سب سے زیادہ شور تو وہ مچا لیتے۔ یہ کہ بچی کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنی چھوٹی بچی کسی کے نکاح میں دیں گے؟ ہاں نبی علیہ السلام مطالبہ نہیں کر رہے، حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے یا رسول اللہ بچی لے جائیں۔ ماں باپ جانتے ہیں نا کہ بچی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا، جس بچی کو میں نے اٹھا کے صوفے پہ رکھا مجھے پتہ نہیں تھا نا، سمجھے 4-5 سال کی بچی ہے، لیکن اس کی والدہ نے مجھے بتایا مولانا صاحب ان کی عمر 17 سال ہے۔ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا آپ کے خاندان میں کسی نے اس بات پر اعتراض کیا ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ اس زمانے میں کسی نے نہیں کیا، خاندان والوں نے نہیں کیا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس زمانے میں اس عمر میں نکاح ہوا کرتے تھے۔